بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہماری تمام ویڈیوز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کے معجزات کے حوالے سے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھیوں نے ایک بات کی طرف نشاندہی کی کہ جس کا سوشل میڈیا کے اوپر 2-3 دنوں سے بہت ہی زیادہ زور و شور سے اس کا واویلا ہو رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود نے کینیڈا میں ایک بیان کیا جس میں انہوں نے کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں ایک تیزی کے ساتھ ایک انتشار وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور لوگ ایک تشویش اس میں پائی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس کلام پاک کے آغاز میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں شک کیوں نہیں ہے اور اس میں کوئی شک لا کیوں نہیں سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ یہ قرآن کریم یہ محفوظ کتاب ہے، اس کی قراتیں بھی محفوظ ہیں، اس کے آیتیں بھی محفوظ ہیں، اس کے حروف بھی محفوظ ہیں، حتیٰ کہ اس کے نقطے بھی محفوظ ہیں۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ کتاب بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں یا اس کی کتاب میں جب خود اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اٹھا لیا ہے تو اس کے بعد اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ متواتر کتاب چلی آ رہی ہے اور جس طرح مولانا منظور مینگل صاحب نے فرمایا کہ یہ غیر قیاسی کتاب ہے، اس پہ کسی چیز پر قیاس کر کے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے، محفوظ کلام ہے، اس میں اس کے کسی ایک حرف کے اندر یا کسی ایک لفظ کے اندر وہ شک کرنا اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے جو صفاتی نام ہے، ان صفاتی نام میں سے ایک نام آپ کا جو مبارک نام ہے وہ امی ہے۔ امی کا لفظ اگر عام آدمی کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اس کے درجے اور مقام کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس کے معنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے۔ تو ان پڑھ اگر کسی عام بندے کو کہا جائے تو یہ اس کی شان میں کمی لاتا ہے، لیکن امی کا جو صفاتی نام ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آپ کا نام رکھا ہے۔ امی کے معنی ہوتے ہیں کہ جو کسی سے پڑھے ہوئے نہ ہو، ان پڑھ کے معنی میں نہیں ہے، کم علم کے معنی میں نہیں آتا اور بے علم کے معنی میں بھی نہیں آتا، بلکہ اس ہستی کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہو۔ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کسی سے پڑھا نہیں، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ وہاں کوئی اسکول تھا، نہ آپ کا کوئی استاد تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو ہم نے خود علم دیا ہے، جو آپ کے پاس علم نہیں تھا وہ علم ہم نے آپ کو براہ راست دیا ہے، کسی استاد کے ذریعے سے یا کسی ادارے کے ذریعے سے نہیں دیا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ جس کا استاد ہو وہ آپ علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اور علوم کے جتنے بھی چشمے ہیں وہ تمام کے تمام چشمے آپ علیہ السلام کے فیضان سے بہتے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی کم علم کہے یا ان پڑھ کہے تو ظاہر بات ہے وہ آدمی کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ علم کے حوالے سے آپ سے بڑی کوئی ہستی نہیں۔ تمام علوم جو اللہ رب العزت نے اگر کسی کو عطا کیے تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علمی باتیں ہوتی ہیں، اور علمی باتیں عوام کے سامنے ظاہر کرنا، علمی باتیں علمی درسگاہوں کے اندر بیان کی جائے تو اس سے کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں بنتی، لیکن اگر علمی باتیں وہ عوامی مجلسوں کے اندر بیان کی جائے جس سے جو ہے نا لوگوں کے اندر ایک شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو اس سے بھی احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی مفتی طارق مسعود نے انہوں نے اپنے الفاظ سے
وہ بھی رجوع بھی کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ توبے میں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر جو الفاظ اس نے ادا کیے ہوتے ہیں وہ اپنے الفاظ واپس لے لے، پھر اس سے اگر کسی مسلمان کی دل آزاری ہو گئی ہوتی ہے تو اس دل آزاری کے لیے بھی وہ اس مسلمان بھائیوں سے معافی مانگے۔ یہ تینوں باتیں وہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ویڈیو جو نا اپلوڈ کر کے وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے الفاظ کو بھی واپس لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کے سے بھی معافی مانگتا ہوں جن کی اس بات سے، میری باتوں سے یا میرے اس الفاظ سے ان کی دل شکنی ہوئی ہے، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے توبہ کے لیے تو یہی فرمایا کہ توبہ کرنے میں یہی جو توبۃ نصوحہ ہے اس میں یہی ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، اس پہ توبہ تائب ہو جائے، پشیمان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود انہوں نے اپنے الفاظ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ یہ کہہ دیا کہ میں اپنے الفاظ سے بھی رجوع کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگتا ہوں، اور میں ان لوگوں سے بھی معذرت کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں کہ جس سے ان ہمارے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا ریئیکشن دکھانا، اگر کوئی ایسی بات ہو جو قرآن کریم کے اس میں شکوک و شبہات میں آنے والی بات ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے درجے میں کمی والی بات ہو، تو ہر مسلمان اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے جن جذبات کا اظہار کیا، سوشل میڈیا بھی کیا یا ویسے ہی کیا، یہ اپنا جذبات کا اظہار کرنا یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے اگر کوئی بھی شخص کوئی اس قسم کا لفظ غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے، یا خدا نخواستہ کوئی جان بوجھ کر کرے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ہستی کے لیے کوئی ایسا لفظ انسان کے منہ سے نکل جائے کہ جس کا مفہوم یہ ہو کہ آپ کی شان میں کچھ سے کوئی کمی آ رہی ہو، تو مسلمان اس کے لیے کسی بھی قیمت میں اس الفاظ کو یا ان حروف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی جو ساری باتیں تھیں وہ ہو چکی ہے، اب اس بات کو آگے لے کے چلنا یا سوشل میڈیا پہ مزید اس کو وائر کرنا اور اس سے جو نا مزید اشتعال پیدا کرنا، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔